الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى۔ کچھ گناہ بڑے ہی سنگین اور بہت بڑی خرابی کا سبب، لیکن ان کے بارے میں اچھے بڑے بظاہر دین سے تعلق والے لوگ بھی جہالت یا لاپرواہی یا دونوں کا شکار۔ ایسا ہی ایک گناہ، اور اللہ نہ کرے کہ وہ دن بدن عام ہو رہا ہے، غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے کو چھونا۔ ہسپتالوں میں مردوں کا عورتوں سے علاج کروانا، مردوں کا عورتوں سے علاج کروانا معمول کا کام ہو چکا ہے۔ فیمیل نرسز، خواتین نرسیں مردوں کو ڈیل کرتی ہے، اور کئی جگہ مرد میل نرس عورتوں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ میل ڈاکٹر، کچھ خواتین بڑے شوق سے ان سے علاج کرواتی ہیں، اور کچھ مرد بغیر کسی سوچ سمجھ کے عورتوں کے پاس علاج کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک صورت ہے کہ سارے علاقے میں اس مرض کے علاج کے لیے کوئی خاتون ڈاکٹر نہیں، موت زندگی کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ اضطراری کیفیت وہ بات الگ ہے، اور اضطراری کیفیت کا حکم، ایمرجنسی کا حکم اور عام حالات۔ اسپتال میں سرجن میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے۔ اب میل پیشنٹ فیمیل کے پاس جا رہے ہیں اور فیمیل پیشنٹ میل کے پاس جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں۔ ذرا بڑی عمر کا بندہ جوان عورت کو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہ اس کا چچا ہے، دیسی چچا یا ولایتی چچا، نسب کا، قرابت داری کا چچا نہیں، جس کو جو چاہا بنا دیا اور شریعت کو پامال کر دیا۔ اور مصافحہ والی بات اللہ معاف کر، آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ خاتون سے ملاقات ہو اور مصافحہ نہ کیا جائے۔ ہر وہ ادب، اگر کوئی ادب کہے تو کہتا رہے، اگر وہ شریعت کے خلاف ہے وہ جوتی کے نیچے ہے، وہ ادب نہیں، وہ بے ادبی کی انتہا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کی شریعت بے ادبی سکھاتی ہے اور تو ادب کا چچا بنا پھرتا ہے۔ کچھ سوچے تو صحیح، جو بات کہہ رہا ہے اس کی زد میں کون رب العالمین آتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آتے ہیں، وہ کیا فرمائے اور تو کیا بکے، تو تیرے بکواس کی کیا حیثیت؟ تیری دانشوری خاک ہے اس پر اور تجھ پر جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ٹھکرائے۔ آئیے اس بارے میں صرف ایک حدیث شریف سنتے ہیں۔ امام طبرانی نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخْبَةٍ مِّن نَّارٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَّا تَحِلُّ لَهُ أو كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کا پتے جھاڑ مارا جائے اور وہ سر کو زخمی کر دے، مار کے اوپر سے چوٹ نہیں آئے، زخمی کر دے، فرمایا وہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اب کیا اس کی طرف توجہ ہے؟ اور صرف یہی نہیں، چھونے کا انجام کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے نہ صرف بدکاری سے روکا ہے، بدکاری کے راستوں کو بھی مکمل طور پر بند کیا۔ ہر ہاتھ ملانے والا بدکاری نہیں کرتا، لیکن راہ تو اسی کی ہے۔ بدکاری بھی حرام، اور بدکاری کی طرف سے لے جانے والا ہر راستہ بھی خود اللہ کی شریعت میں اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، میرے آپ کے کنبوں کو، نسلوں کو دین کی ہر بات اس کو اپنانے اور اس سے پہلے ماننے، جاننے، ماننے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو کوتاہیاں کہنے والوں میں، سننے والوں میں، اللہ اس کو مکمل طور پر دور کر دے، اور جب تک زندگی ہے اس کوتاہی سے محفوظ فرما دے، اور جو ہو چکا وہ اللہ کریم معاف فرما دے۔ یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والے، بہت توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔